میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ کیا خوبصورت انعام ہے، کیا پیارا اعلان ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، موسٹ کلوزسٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہ کون ہوگا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ یعنی درود پاک آپ جتنا پڑھتے ہیں، نبی پاک سے قیامت کے دن گویا اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کا دن تو مشکلوں کا، پریشانیوں کا، ڈیفیکلٹی کا ڈے ہوگا، لیکن جو اس دن کونین کے والی، شافع روز محشر، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ کے قریب ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو کام آسان ہو جائیں گے نا۔ تو میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو مچ بلیسڈ منتھ، بہت ہی زیادہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ Allah's noble Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam stated as regards to the holy month of Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے زیادہ ایک عاشق رسول کے لیے اس مہینے کی اور کیا سگنیفیکنس ہوگی اور کیا اس کی خوبصورتی بیان کی جائے کہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ جس نبی سے محبت ہے، جو پیارے آقا ہمارے بیلوڈ ہیں، ان کا پیارا مہینہ، ان کا مہینہ جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے ان 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین فار علو، عین کے معنی بلندی کے ہیں، اینڈ با فار بر یعنی کائنڈنس اینڈ بینیولنس، یعنی با سے مراد بھلائی ہے، بر ہے، نیکی ہے، الف فار الفت افیکشن، الف سے مراد محبت ہے، اینڈ نور فار نور لائٹ، یعنی نون سے مراد نور ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں سو دیز آر دا ورچیوز ود وچ اللہ عز و جل بسٹوز ہز سرونٹس ان دس بلیسڈ منتھ۔ یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علو یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے۔ اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے۔ شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کا سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ ایکچولی دا منتھ آف شعبان از دا پریپریشن آف رمضان، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ So please try to understand that we are in the mid of Shaban right now. Half of Shaban already gone. But آدھا شعبان تو پہلے ہی چلا گیا ہے، اب آدھا ہی تو رہ گیا ہے جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں۔ مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا۔ نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے۔ میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے۔ اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I asked یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں۔ یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ The holy
Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. People are neglectful to it. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. In this month, the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. And I love that. My deeds to ascended in a state when I am observing fast. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم, ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں, وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑگڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے, کچھ ہے ہی نہیں, ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1, the night of عید الاضحیٰ, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2, the night of عید الفطر, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3, بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات, یہ 4تھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین, یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں,
مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے there are many people whose graves have been dug and ready but they are busy enjoying themselves. فرماتے کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل, جو قبریں کھودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی کھودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہاں کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی یہ جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Jibreel علیہ السلام came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے, اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شرابی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجئے, چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجئے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے, کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے,
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہماری زبان پر تو کلمہ ہو، درود ہو، اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے، درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا. جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے، ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے، سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے، if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے، ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں، منقطع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے. نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایڈلٹری کرنے والا، بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا، ہیبیچول آف ایڈلٹری، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف، زنا، بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا، یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ، پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا، اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر، اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے، اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈز، اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا، مسلمان ہیں، ہمیں جنت میں جانا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس، گڑگڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی، مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں، بہت غلطیاں ہیں، مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ اب نہیں کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے، پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، گیو پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کرنے، مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident، کیا خوبصورت واقعہ ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا، ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ، وی ہیو ٹو گو، وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon، ان کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں؟ where are those with beautiful faces، کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے؟ where are those who were arrogant about their youth، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے؟ where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts، کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے، ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. where are those who were victorious on the battlefield، کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے؟ without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے
وقت نے انہیں ختم کر دیا، پامال کر دیا، اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. ہری اپ، جلدی کرو. ایکسیڈ ان پرفارمنگ گڈ ڈیڈز اینڈ سیک سیلویشن. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے، دو بنانے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے، ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے، ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے، 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے، اتنے پاسپورٹ لینے ہیں، یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو براعت کا پروانہ ملتا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے، کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ، ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں. ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی اے امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنے کو پنڈلی سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا، کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن. یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ. ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو رزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے؟ 1 سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر 1 سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی.
सांप और बिच्छू आ जाएंगे। कौन बियर कर सकता है अल्लाह की पनिशमेंट को? कौन उस सजा को बर्दाश्त कर सकता है? ऐसे नहीं रोते थे। हजरत उस्मान गनी बिल्कुल करेक्ट फरमाया उन्होंने कि यही पहली मंजिल है और वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम। किसी सूरत मैंने और आपने इस इम्तिहान को पास करना है। इधर फेल हो गए तो मारे जाएंगे, और फिर इसके बाद इसका रिजल्ट देर से अनाउंस नहीं होता। इधर जवाब देना है, सही जवाब दिया तो जन्नत की रहमतें हैं, था हद्दे निगाह कब्र वसी है, और इधर रॉन्ग आंसर दिया, इधर जनाब जहन्नम का अजाब शुरू हो जाएगा, जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। और फिर जो सबसे ज्यादा क्रूशल बात है, सबसे ज्यादा डरने वाली बात है, वी डोंट नो द डेट ऑफ दैट एग्जामिनेशन। हमें पता ही नहीं है वो इम्तिहान कब देना है। वो आज भी हो सकता है। जी हां, हम में से हो सकता है कि कल रात कोई अपने घर में ना सोए, कब्रिस्तान में हो। हमें ये पता ही नहीं है कब इम्तिहान होगा। तो जब हमें पता नहीं है तो इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर डेली। हमें रोज ये तय करके सोना है या जिंदगी गुजारने के, आज अगर इम्तिहान देना है तो मैं तैयार हूं, मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूं। आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं अब आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। अपने आप से एक सवाल करते हैं नाजरीन। मैं अपने आप से भी करूं और आपसे भी पूछता हूं, अगर आज मर गया, मर तो सकता हूं ना, ये तो पॉसिबल है ना। आज मर गया, क्या मैं तैयार हूं कब्र के इम्तिहान के लिए? मैं जवाब दे पाऊंगा कि अल्लाह राजी है मुझसे? क्या ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि मार नहीं पड़ेगी? तो फिर तो ठीक है। इफ द आंसर इज यस देन इट्स ओके। और अगर आंसर ये नहीं आ रहा दिल से कि नहीं, अभी तो बहुत गुनाह है, बड़ी खताएं हैं, तौबा करनी है, अच्छा बनना है, नमाजें भी कईयों की कज़ा हो रही हैं, हराम रोजी भी चल रही है, हराम चीजों को देख भी रहा है, हराम सुन भी रहा है, झूठ भी जबान से गया नहीं है, गीबतें भी जारी हैं, माँ बाप अलग परेशान है, फैमिली अलग टेंशन में है, रोजी हराम भी चल रही है। अभी नहीं मरना भाई, अभी तो तौबा करनी है। तो फिर बताओ ना, कब तौबा करोगे? कब कब्र की तैयारी करोगे? अभी तो सुना कि ये अचानक मौत का होगा शिकार, पता भी नहीं चलता। रोज सुबह कई लोग घर से निकलते हैं और कह कर जाते हैं कि मैं जब इवनिंग में वापस आऊंगा ना तो ये वाला खाना बना के रखना, ये वाले मेरे क्लॉथ्स इस्त्री करके जरा रेडी करके रखना, हैव टू गो विद माय फ्रेंड्स। बंदा वापस नहीं आता, लाश वापस आती है। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, पता ही नहीं होगा। और लोग कहेंगे यार हमारे साथ ही तो थे आज, अरे सुबह मुलाकात हुई थी, कल तो खाना साथ खाया था, उसका इंतकाल हो गया। आज आप कहते हैं ना किसी के बारे में, ऐसे हमारे बारे में कोई कहेगा, थोड़े दिन तक लोग याद रखेंगे, हैं? उसके बाद हम होंगे, हमारी कब्र होगी, हमारे अमाल होंगे। अगर चैन में होंगे ना तो फिर ठीक है। अगर जिंदगी नमाज पढ़ते हुए गुजर रही है, सुन्नतों के मुताबिक है, हलाल रोजी कमा रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान हो रही है, हराम चीजों से बच रहे हैं, नेकी की दावत के कामों में इन्वॉल्व है, तो फिर तो इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर तो नबी पाक तशरीफ लाएंगे और फिर आला हज़रत लिखते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र जलवे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन अपने आप से पूछो, किसी और से ना पूछो। आई नो वेरी वेल, हर बंदा अपने बारे में जानता है कि मैं कितना बुरा हूं, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूं, तू ऐबों को मेरे छुपाया। हमें सब पता है अपने बारे में। तो प्लीज मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी डिक्लेयर हैं। अच्छा, दुनिया के इम्तिहान में तो सवाल पता नहीं होते ना, ये कब्र का इम्तिहान बड़ा निराला है। सवाल पहले से पता है, जवाब भी पहले से पता है, मगर जवाब वही दे सकेगा जो ईमान लेकर जाएगा और जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे। हालांकि आपने यह 100 बार उस जवाब को पढ़ लिया, उस दिन याद उसी को आएगा। जब पूछा जाएगा मर रब्बु का, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह। जब पूछा जाएगा मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, वो कहेगा दीन अल इस्लाम। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, तो जिसने नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, उनकी सुन्नतें अपनाई होंगी, चेहरे पे दाढ़ी सजाई होगी, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, वो तो देख कर अर्ज करेगा ना कि वही आका है जिनके लिए मैं दुरूद पढ़ता था, सलाम पढ़ता था। हैं ऐ फरिश्तों, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। लेकिन ऐसी लाइफ गुजरी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि नबी पाक जब तशरीफ लाए तो नबी पाक की पहचान ही नसीब ना हो, आका ही चेहरा नाम से मोड़ ले। क्योंकि नबी पाक नहीं फरमाया ना, मन फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। सोचिए, सुन्नत के बगैर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हराम कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं, गुनाहगार तो हैं मगर बंदे तो रब के हैं ना। वो बंदों को उनकी माओं से ज्यादा चाहने वाला है। उसकी रहमत तो चाहती है, जी हाँ, उसकी रहमत चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं, मगर हम चाहते हैं कि नहीं?
ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مجرم حاضر دربار ہے، سر جھکا لیا ہے، مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں، مگر آج بخش دے مالک۔ قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا، اندھیری قبر ہوگی، کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے، ڈر لگتا ہے، پنکھا نہ چلے، ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی، جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں، کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں؟ اکیلا ہوں گا، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے، ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے، عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے، سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ نماز اس کے سر کی جانب، زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سیکیورٹی ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی۔ پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے۔ آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا۔ ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو۔ لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے، ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا، کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ آپشن۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ Now we have to decide, we have to think about it۔ ہمیں سوچنا ہے کہ میری لائف ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بڑا خوبصورت فرمان فرماتے ہیں، اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ تو روز رات کے مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ قبر میں کام آئے گی۔ کتنے سارے سافٹ ویئرز ہیں ہمارے موبائل میں، ڈیلی کتنے سافٹ ویئر آن کرتے ہیں، کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار، بعض اوقات ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں، کسی سافٹ ویئر کو آن کرتے ہیں۔ اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ۔ جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں، دنیا سے جائیں گے، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ ڈھونڈیں گے کہ یار یہ بندہ 5 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں لاسٹ سین کب ہے، یہ لاسٹ کب آن لائن ہوا تھا، اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا، لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاسٹ سین کب کیا تھا۔ 1 دن ہو گیا سافٹ ویئر نہیں آن ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتا چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، یہ بندہ مر گیا ہے، یہ قبر میں چلا گیا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، جس نے قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا، وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا، روکے گا عذاب کو۔ تو اس کو تھام لو نا جو قبر میں بھی آن لائن رہے۔ اس سافٹ ویئر کو کب کھولتے ہیں ہم؟ پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے، پورا سال قرآن سے دور، قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں، نہ اس کے تلفظ نہ اس کی تجوید۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے؟ نہیں میرے بیچ اسلامی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں۔ پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کر لوں کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں، میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں، اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے۔ کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ۔ تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں۔ صدقہ و خیرات، یہ دن ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ صحابہ کرام شعبان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزار سکیں۔ زکوٰۃ دیں، اور پھر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، سبحان اللہ، یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے نا، ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، قرآن کی بات کی ہے نا، آپ سورہ مومنون 18 پارے کی سٹارٹ کی جو سورت ہے نا، سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے، 11 آیتیں، 11 آیات،
پلیز مسٹ ریڈ دوز آیات, ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو, اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں. لوگ کہتے ہیں یار فلاں سکسیسفل ہے, فلاں کامیاب ہے, پیسے والا کامیاب ہے, جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے, فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے. نہیں جناب, جو عہدے دار ہے, جس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب ہے. کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل؟ جس نے کائنات بنائی, جس نے مجھے بنایا, جس نے آپ کو بنایا, وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. ہے یہ 18واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ہائے ہائے. اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوصاف, وہ کون سے ایمان والے ہیں, ان کے اندر اسپیشلٹی کیا ہے, اللہ نے ان 10 آیتوں میں بیان بھی فرما دیا. اور جو آخری 11ویں آیت ہے نا, اس میں تو انعام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا, ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے. ضرور پڑھیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے, زکوٰۃ دینے والی بات ہو رہی ہے, تو شروع کی 3-4 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہیں. اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نماز میں گر گڑاتے ہیں. کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ اول تو نماز پڑھتے نہیں, پڑھتے تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. فوکس نماز میں خشوع و خضوع ہے جن کی. پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے. ادھر تو حال یہ, کوئی بتاؤ یار, کوئی ویب سائٹ بتاؤ, کوئی کلپ بھیجو, کوئی سافٹ ویئر بتاؤ جدھر سے معاذ اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے. قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, یہ ہیں ایمان والے, یہ کامیاب لوگ ہیں. اور آگے فرمایا اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ دن آئے ہیں, اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کریں, اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں, جب بھی عبادت کریں نا, وہ خوش دلی کے ساتھ کریں, وارم ویلکم کریں عبادت کو, برڈن فیل نہ کریں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکوٰۃ دینی پڑے گی, اتنا ساری زکوٰۃ بن رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے اگر میری 10 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے, او ہو, ارے خدا کے بندے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا. شکر ادا کرو, اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میں تو کہتا ہوں جو زکوٰۃ دے وہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. تراویح پڑھنی پڑے گی, رمضان آ گیا ہے. ارے اللہ کے بندو شکر ادا کرو, اللہ نے پیر سلامت دی, اللہ نے پھر رمضان دے دیا, پھر روزے رکھوں گا, پھر تلاوت کروں گا, پھر تراویح. خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا, اللہ ناراض ہوگا اس سے. خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں عبادت کو, انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا. اور یہ صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخاوت کریں. سخی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اکبر. حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب, بندوں کے قریب, جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے نا, کنجوس, سٹنجی, فرمایا وہ اللہ سے بھی دور, بندوں سے بھی دور, جنت سے بھی دور ہوتا ہے, دوزخ کے قریب ہوتا ہے. آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے, اور اپنی راہ میں دل کھول کر, خوش دلی. دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کرو گے نا, اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ, اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں. مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے. یہ انسان جو ہے نا, اس کے اندر جس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے. اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو, اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے, یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں نا, یہ جا نہیں رہا ہے, یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹیپلائی ہو رہا ہے. سبحان. جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نا, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں, BC ڈالتے ہیں, تھوڑے تھوڑے پیسے, کیوں یار مشکل وقت میں کام آئیں گے, اسی لیے ڈالتے ہیں نا. تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے, اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا. Nobody help us on the day of judgment. کیوں کہ وہاں تو آپ نے سنا ہے نا, ماں بھی جواب نہیں دے گی, والد بھی جواب نہیں دے گا, والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا. تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹیپلائی ہو کر ملیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کریم فرماتا ہے, حدیث قدسی میں ہے, جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کا فرمان سنے, میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, نہ چوری ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اب بتاؤ خرچ کرتے وقت مزہ کیوں نہ ہے؟ اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں, قیامت کے دن ملٹیپلائی ہو کے ملے گا, جب میں پھنسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا, تو بندہ کہ اور ڈال دو یار, تھوڑے اور لے جاؤ بھائی. تو آپ انجوائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, کسی غریب کو, کسی مسجد میں, کسی فقیر, جو رشتہ دار غریب فقراء ہیں بانٹیں.
اور سوچے نا، میں آج کی مثال دیتا ہوں. میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا، زکوٰۃ سیمینار تھا میرا، وہاں بیان تھا، تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا، زکوٰۃ تو دے دی تھی. تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے. کہا یار پوری تو دے دی تھی. میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے. خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. یہ روک لیتے ہیں نا جو بھائی ہم نے دے دیا جتنا دینا تھا، ارے دیتے رہو. وہ جب دیے جا رہا ہے آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو، وہ اور عطا فرمائے گا. یہ ملٹی پلائی ہے، یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا. دیز آر دا ڈیز فار جنراسٹی. یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، نیکی کے کام میں خرچ کیجیے. آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا، عذاب سے بچائے گا. نماز سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی. جناب روزہ، اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں، زکوٰۃ، یہ بچائیں گی آپ کو. اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.